السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے عاشورے کے روزے کے تعلق سے ایک خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس بارے میں اکثر و بیشتر مولوی حضرات کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے یا آیا ہوا ہوتا ہے تو پہلے ہفتے کے اندر ہی وہ اپنے خطبات وغیرہ کے اندر اپنے بیانات کے اندر اپنے تقاریر وغیرہ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ عاشورے کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، 10ویں محرم کے تاریخ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، لہذا اس دن روزے رکھنے چاہیے، یعنی اس بارے میں بہت زور دیتے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی ان کی باتوں کو سن کر کے 10ویں تاریخ محرم کی اسی دن ہم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب پتہ چلا، مزید ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں پہلے حکم تھا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اسی طرح سے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ترک کر دیا۔ کب؟ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اور لوگوں کو رخصتی دے دی کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا عمل دیکھا اس تاریخ کے دن، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دوبارہ سے اس دن کے روزے رکھنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ تو آئیے ہم اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر کس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، 9ویں تاریخ کو یا 10ویں تاریخ کو، یا اسی طرح سے 9 10 دونوں رکھنی چاہیے، یا 10 سے پہلے 9 یا 10 کے بعد 11 کو بھی 10 کے ساتھ ملانا چاہیے۔ یہ تمام باتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ محمد آیت نمبر 33 میں: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا ثابت ہے۔ تو دیکھیے، محرم کے مہینے کے اندر جتنی چاہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد سب سے افضل روزہ کس مہینے کا ہے، اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے، یعنی رمضان کے مہینوں کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ جس مہینے میں رکھا جاتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1163
اور 2755 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزوں کے بعد جو ہے، رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزہ جس مہینے میں رکھا جاتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. اور اسی طرح سے محرم یعنی عاشورہ 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے. عاشورے کو 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، 10 محرم کے تاریخ کو. تو اس دن جو ہے جاہلیت کے لوگ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، دیگر لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. 10ویں محرم کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رخصتی دے دی کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے. اس بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بیان کیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2637 ہے، 2638 ہے، 2640 ہے، اور اسی طرح سے 1125 ہے، اور 2641، 2642 اور 1126 اور 2644 اور 2651، 2652 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر دیکھ سکتے ہیں 3831 ہے، 4504 ہے، اور 1893 ہے، اور 2001، 2002 اور 1592 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی دے دی. اور پھر یہودیوں کے بارے میں جب آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ دیا، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی. تو کہتے ہیں یہود کہ ہم اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس دن ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی دوست ہیں، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا اس دن کے روزہ رکھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2656 ہے، 1130 ہے، اور 2658 ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3943 ہے، 4680، 3397، 4737 اور 2004 پر دیکھ سکتی ہیں. اسی حدیث کے آگے، یعنی اس حدیث کے بارے میں اور مزید تفصیلات وضاحت کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2445 پر دیکھ سکتی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جب روزہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے یعنی 10 محرم کے دن کا، اور حکم دیا اس دن کے روزے رکھنے کا، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم کرتے ہیں یہود اور نصارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم
9वीं तारीख यानी 9वीं मुहर्रम का रोजा रखेंगे। आखिर अगला साल न आने पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला साल नहीं पाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं तारीख यानी 10वीं मुहर्रम की तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क करके छोड़ करके 9वीं तारीख मुहर्रम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील कर दिया, यानी 10वीं मुहर्रम की तारीख को तब्दील करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9वीं तारीख मुहर्रम के दिन का रोजा रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत थी। ये हदीस जो है बिल्कुल वजाहत के साथ है। इस हदीस से पता चला, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस है, आप देख सकते हैं 1134 पर और 2666 पर, 2666। इस मरफू हदीस से पता चला कि 10 मुहर्रम के दिन यहूद और नसारा ईद मनाते हैं, उस दौर में ईद मनाते थे। उस दिन अपनी औरतों को नया जेवर पहनाते थे, जैसा कि दीगर रिवायतों से पता चलता है। उस दिन की बड़ी ताजीम करते हैं, यहूद और नसारा उस दिन की बहुत ताजीम करते थे। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, जिसके बिना पर 10वीं तारीख मुहर्रम के दिन का रोजा रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। लेकिन जब लोगों से यहूद और नसारा का वो अमल तफसील के साथ पता चला, उस दिन की ताजीम के बारे में, कि वो लोग उस दिन ईद मनाते हैं, इस तरीके का अमल करते हैं, जब बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम के दिन यहूद और नसारा का अमल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तफसील के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत में ये नहीं फरमाया कि हम 10वीं तारीख के साथ साथ हम चलो 11वें तारीख को भी मिला लेते हैं ताकि यहूद और नसारा की मुखालफत हो जाए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि चलो हम 10वीं तारीख के साथ साथ अगली साल जब आएगा तो अल्लाह ने चाहा तो हम 9वीं तारीख को भी मिला लेंगे मुखालफत के तौर पर। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम की तारीख को तर्क करके 9 मुहर्रम की तारीख के दिन रोजा रखने का हुक्म दे दिया कि आइंदा साल आएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो 9वीं तारीख का रोजा रखेंगे। इसी हदीस के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का फतवा भी सही है। जैसा कि हकम इब्ने अरज कहते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास गया इस हाल में कि वह जमजम के करीब अपनी चादर से टेक लगाए बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आशूरे के 10वीं मुहर्रम के रोजे के बारे में खबर दीजिए। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, कि जब तुम मुहर्रम का चांद देखो तो गिनते रहो, और 9वीं तारीख मुहर्रम के दिन सुबह रोजे की हालत में करो। मैंने पूछा, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह रोजा रखते थे? उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, नआम, यानी हाँ। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1133, 2664 और जामे तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 754 वगैरह। इन हदीसों से पता चला कि 10 मुहर्रम को रोजा रखना पहले हुक्म था, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और नसारा का फेल 10वीं मुहर्रम के दिन 10वीं तारीख को उनका फेल जब उसके बारे में बतलाया गया तफसील के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं तारीख को तब्दील करके 9वीं तारीख के बारे में हुक्म जारी कर दिया।
تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو لوگ محرم کے دن یعنی محرم کے مہینے میں اگر صرف 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ روزہ صرف ایک 9ویں تاریخ کا رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا سال نہیں مل پایا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھ پائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اور حکم جاری کر دیا۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ملتی ہیں 2 روزہ رکھنے کے تعلق سے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، عاشورے کے روزے کے ساتھ ساتھ 11ویں تاریخ کا بھی روزہ ملا لو، 11ویں محرم کا، اسی طرح سے اس کے ایک دن پہلے عاشورے کے ایک دن پہلے 9ویں محرم کا ملا کر رکھو، تو یہ روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی ہے، اور یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی وغیرہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ ضعیف جامع کے اندر دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 3506 ہے، نیل الاوتار کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330 ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2095 ہے، اور سلسلۃ الحدیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 4297 وغیرہ پر ہے۔ تو اس بارے میں کوئی جو 2 روزوں کو ملانے کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، صحیح نہیں ہیں، لہذا 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں یہ کافی ہے۔ اور اسی طرح سے محرم کے روزے کے رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی کہ عاشورے کے روزے رکھنے کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا جو یہ روزہ رکھے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 ہے اور 2746 وغیرہ ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات پتہ چلا کہ عاشورے کے روزے کے بارے میں جو فضیلت مولوی حضرات بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو تبدیل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں تاریخ کے دن 9ویں محرم کے دن روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، نیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 10ویں تاریخ کے دن روزہ رکھنے کے بجائے 9ویں تاریخ 9ویں محرم کے دن کا روزہ رکھیں۔ جو بھائی بہن اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہیں، اپنے اپنے ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے چاند کے حساب سے وہ گنتے جائیں، اور جب 9ویں تاریخ آئے تو صبح روزے سے کریں، یعنی 8ویں تاریخ کو رات میں سحری کھائیں اور 9ویں تاریخ کے دن صبح روزے سے رہیں، اور یہی راجح ہے حدیث کے روح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔